بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ ناظرین، آج ہم آپ سے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اس میں سر فہرست پنجاب کی جو پوزیشن اور اس وقت حالات ہیں پنجاب کے، وہاں بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے اور چن چن کے قیادت کو اور کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو، اس کی قیادت کو عمران خان سے الگ کیا جائے، عمران خان سے دور کیا جائے اور عمران خان کو آئسولیٹ کیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے۔ اچھا، ان سب کی جو خواہشات جو ہیں، یہ جو اپنی جن کی وہ ہیں، لندن میں بیٹھا ہوا ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے، جو کہ سزا یافتہ ہے، منی لانڈر ہے، یہاں سے اشتہاری ہے، پاکستان گورنمنٹ کو مطلوب ہے، اور اس کو آج 3 سال ہو گئے وہ یہاں سے علاج کے بہانے بھاگا تھا۔ اس کو بھگایا گیا تھا اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ۔ انہوں نے اس کو راستہ دیا بھاگنے کا، اور وہ جس طرح سے یہاں سے نکلا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب مر جائے گا، اور اس کے جعلی سرٹیفکیٹ نکلوائے گئے۔ اس کی بنا پہ اس کو یہاں سے نکالا گیا عدالت سے اجازت لے کے، اور اس کی جو ضمانت دی وہ اس کے بھائی جو آج موجودہ کرائم منسٹر شہباز شریف، اس نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ اپنے بھائی کی ضمانت دی، اور وہ یہاں سے فرار ہو گیا۔ جب وہ یہاں سے گیا، لندن پہنچا، وہاں سے جب وہ جہاز سے اترتا ہے، یہاں سے تو اس کو جہاز میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا، چڑھا نہیں جا رہا تھا پاکستان سے جب نکلا وہ، اور وہاں پہنچتے ہی جہاز سے اتر کے ایسا حشاش بشاش اور صحت مند جو ہوتا ہے، اور آج تک اس نے کسی ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کرایا، نہ اس کے پلیٹلیٹس اس کے کم ہوئے، نہ کچھ ہوا۔ اب پھر وہ آنے کی تیاری کر رہا ہے، اور فرمائشیں اور جو کی جا رہی ہیں اس کی جانب سے، وہ آپ سنیں گے تو آپ خود پریشان ہوں گے اور کہیں گے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی شرائطیں منوا رہا ہے، اور اس کے جو NRO 2 دیا گیا ہے وہ ظاہر جنرل باجوہ اس وقت کے، اور اسی کو کنٹینیوٹی چل رہی ہے اس وقت سلسلہ وہی اس وقت جو اس نے یہاں سے نکالا مختلف لوگوں کو، بے نظیر اس کو اپنا مریم نواز کو، اس کے بعد شلبان شہباز یہاں آیا، اس کے بعد اسحاق ڈار، اور یہ ساری چیزیں سب ڈرائی کلین ہو کے واپس آ رہے ہیں، اور ان سب کے مقدمات اربوں خربوں روپے کے جو مقدمات ان کے اوپر پیسے ان کے اوپر ڈیو تھے وہ ان کے معاف کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ یہ موجودہ جو امپورٹڈ رجیم چینج کے اس میں جو یہ موجودہ وجود میں آئی یہ گورنمنٹ، اس نے یہ ایک قانون بنایا جو کہ بالکل نیب کی شکل بگاڑ کے رکھ دی۔ اس قانون نے، اس میں چور اپنی سزا خود تجویز کر رہا ہے، اس نے اپنی سزا خود تجویز کی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ جو 50 کروڑ تک کی جو فراڈ، چوری اور جو کچھ بھی ہے وہ اس کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ اس کو ریلیف دے دیا گیا 50 کروڑ روپے کی چوری کا، کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور پاکستان میں رہیں، جو کچھ کرنا ہے کریں، عیاشیاں کریں، جو موجیں کریں۔ اس کو اسحاق ڈار کو اس کے سارے جو جائیدادیں ضبط کی گئی تھیں وہ اس کو دے دی گئی، اس کے علاوہ اس کا جو پیسے منجمد کیے گئے تھے وہ اس کو واپس کر دیے گئے، اس کی تو موجیں لگ گئی۔ اب اسی طرح سے جس پہ فرد جرم عائد ہو رہی تھی جس دن، وہ کہتے پرائم منسٹر بن گیا پاکستان کا، یہ المیہ اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا، یہ دونوں باپ بیٹے
حمزہ شہباز اور یہ شہباز شریف، یہ دونوں وانٹڈ تھے اور ان کے اوپر دونوں کو سزا ہونے جا رہی تھی، اور یہ جیل کی عارضی سلاخوں کے پیچھے ہوتے، نہ کہ ان کو کوئی سزا ہوئی، بلکہ المیہ دیکھیں آپ اس ملک کا، اس ملک کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ لوگ اس ملک کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، اس ملک کو 8 مہینوں میں کہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ سب ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس بے دردی سے، جس بے رحمی سے اس پاکستان کو برباد کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں کی قربانیاں اور لاکھوں ماں و بیٹیوں کی جو عصمتیں اس میں گئیں، اور کہتے ہیں لوگوں کا اپنا مالی نقصان ہوا اور وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ آج اسی پاکستان کو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے جس محنت اور کاوشوں سے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، آج اس ملک کے وہ غدار، وہ میر جعفر اور میر صادق، وہ لوگ جو اس ملک کے خیر خواہ نظر ہی نہیں آ رہے کہیں سے، ان کو ہمارے اوپر لا کے مسلط کر دیا، ان کو ہمارے اوپر لا کے مسلط کر دیا۔ اب اس کے بعد پنجاب کی گورنمنٹ، عمران خان نے جو KPK اور پنجاب کی گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی، تو اس کے حساب سے قانون آئین یہ کہتا ہے کہ آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں۔ ایک تو انہوں نے جو نام عمران خان نے دیے غیر متنازع نام تھے اور ان کی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، اور 2 نام انہوں نے دیے موجودہ گورنمنٹ نے، تو اس میں سے ایک نام وہ 24 چینل کا جو مالک ہے، جس کا نام کہتے ہیں یہ اس وقت جو موجودہ وزیر اعلیٰ جس کو بنایا گیا ہے، تو اس کو اور آتے ہی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آ کے جو الیکشن ہونے اس کی تیاری کرتا، نہ کہ اس نے آتے ہی پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ جتنے 25 مئی کے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا PTI کی کارکنوں پہ اور ورکروں پہ اور قیادت پہ، ان کو چن چن کے ان کی جگہوں پہ واپس لایا گیا۔ IG کو، جو اس وقت کا IG تھا، SP تھا، DPO تھا، جو بھی تھے، وہ تمام لوگوں کو یہاں مسلط کیا۔ اس کے بعد اس نے جو کام شروع کیا، وہ کام کیا تھا؟ لوگوں کی گرفتاریاں۔ پہلے تھے انہوں نے اٹھایا فواد چودھری کو، صرف ایک بیان پہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ بیان کیا تھا کہ جی الیکشن کمشنر کو منشی کہہ دیا۔ تو چپراسیوں سے ہی بدتر ہے، تجھے منشی اس نے کہا، تیری عزت رکھی ہے۔ تو جن لوگوں کی جوتے اٹھا رہا ہے، جن لوگوں کے پیچھے آگے گھوم رہا ہے، جن لوگوں کی تو ذرا سی بات کو ایک دم حکم سمجھ کے اور اس کو فوراً پورا کرنے کے چکر میں، تو ظاہر ہے کہ تو چپراسیوں سے ہی بدتر ہے۔ تو ان کا پیون بن کے کام کر رہا ہے اس وقت نواز شریف کا اور شہباز شریف کا۔ تو اس نے آج تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشنر، اس کو کہاں سے اتنی پاور آ گئی؟ وہ عدلیہ کی پاور یوز کر رہا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ FIR کٹا رہا ہے، کبھی وہ توہین الیکشن کمیشن کی FIR کٹا دیتا ہے، وہ مجسٹریٹ اور جج بننے کے اس کی حالانکہ کوئی، اس کا صرف کام یہ ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرائے اور لوگوں کے جو جیت کے آئے ان کے نامینیشن جاری کرے، اور جو ڈی نوٹیفائی ہوتے ہیں ان کی ڈی نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ اس کا تو صرف کام یہ ہے۔ وہ بڑھ چڑھ کے ایسے ایسے کام کر رہا ہے جو عدالت کے اختیارات کو مس یوز کر رہا ہے۔ آج ایک خبر جو آئی ہے اس سے صاف ان کی بدنیتی یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ الیکشن کرانے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے اسی طرح سے اقتدار میں چمٹنا ہے۔ 80-90 رکنی کابینہ جو بنائی ہوئی ہے، اس کو 90 ارب روپے بانٹے گئے ہیں جس ملک میں، جو کہ ڈیفالٹ کے قریب ہے، جو ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ان کے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، 4-5 ہزار جہاز آئے ہوئے بندرگاہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پیسے ایلسیاں کھولنے کے نہیں ہیں۔ آپ اپنی کابینہ کو نواز رہے ہو، ترقیاتی فنڈ آپ کے نام پہ آپ ابھی اپنے جو اس کی جو سلسلہ ہے اس کا MNA ہاؤس اور جتنے بھی کہتے ہیں وہ جو اس کے لیے انہوں نے فنڈ جاری کیے ہیں۔ آپ کی یہ حیثیت ہے، آپ اس پوزیشن میں ہیں
کہ آپ ان کے لیے کہتے ہیں یہ اللہ تلل عیاشیوں کی کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے کوکنگ آئل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، گیس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، LNG آپ کی کمپنی اطالوی کمپنی ہے، اس نے انکار کر دیا ہے فروری سے آپ کو گیس نہیں LNG نہیں دے گی۔ دوسری بات، آج ایک یہ بات سامنے آئی ہے کچھ ذرائع سے کہ ایک ڈیلیگیشن امریکن ڈیلیگیشن آیا اور اس نے آگے یہ بات کی، مختلف لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں کی، جو کہ کسی میڈیا نے کسی چینل نے کچھ نہیں دکھایا۔ یہ بات ڈان کے یا کسی ذرائع سے یہ آئی ہے سامنے کہ انہوں نے آ کے اس چیز کی انشورنس مانگی ہے کہ آپ ہمیں یہ انشورنس دے کہ عمران خان کسی بھی طریقے سے اقتدار میں نہیں آئے گا، تو ہم آپ کو ڈالر بھی دیں گے، ہم آپ کے IMF کے فنڈ بھی دلائیں گے، IMF سے لون بھی دلائیں گے، آپ کو ہم ذاتی خرچوں کے لیے بھی آپ کو ڈالرز دیں گے۔ تو یہ دیکھیں کیا کتنا اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اس ملک میں ہمارے آپ کے سامنے نظروں کے سب کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز اوپن ہو رہی ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ماشاء اللہ میں بھی ایسا اتنا گندا اور بھیانک ماحول نہیں تھا جو اس وقت یہ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ تو وہ انشورنس یہ مانگ رہا ہے کہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں اس بات کی انشورنس دے کہ عمران خان کو کسی بھی قیمت پہ اقتدار میں نہ آئے۔ تمہارے باپ کی طاقت نہیں ہے تم عمران خان کو اقتدار میں آنے سے روکو گے، اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے، اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ وہ تم اقتدار سے لاکھ جتن کر لو، تم نے سارے حربے استعمال کر لیے، پھر ایک اس کے اوپر دوبارہ قاتلانہ حملے کا جو اللہ نہ کرے یہ لوگ پھر سوچ رہے ہیں، ان کی ساری تدابیریں فیل ہو گئیں۔ یہ گرفتار کرنے آئے، ان کو گرفتار نہیں کرنے دیا عمران خان کو، وہاں ایک جمع غفیر پہنچ گیا، ایک کال کے اوپر پورے پاکستان سے لوگ وہاں جمع ہو گئے، ان کو کچھ نہیں ملا، انہوں نے فواد چودھری کو اٹھا لیا۔ اس پہ وہ مقدمات جو بنایا جس پہ آپ ہنسیں گے سن کے کہ وہ منشی اس کو کیوں کہہ دیا، اس پہ مقدمہ بن گیا۔ اعظم سواتی کو کیوں اٹھایا، اس کے ایک ٹویٹ کے اوپر اس کے اوپر اتنے 25 FIR کاٹ دی۔ یہ مذاق کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ ان کو ملک کی تیزی سے ملک جس سمت کی طرف بڑھ رہا ہے، تباہی کی طرف، اس کی ان کو فکر نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف عمران خان کے اس میں لگ گئے کہ اس کو کس طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے، اس کو کسی طریقے سے۔ وہ تو کہتا ہے مجھے جیل میں آؤ، مجھے گرفتار کرو، میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا، میرے اوپر سے تو موت گزر کے چلی گئی ہے، میں اس سے نہیں ڈرا۔ تو تم مجھے جیلوں سے ڈرا رہے ہو۔ اس کے کارکن بھی یہی کہتے ہیں، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے ہیں جا کے زمان پارک میں۔ آج انہوں نے ایک کام اور کیا کہ ابھی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو چودھری پرویز الہی، ان کو بھی اریسٹ کر لیا، اور اس پہ مقدمات، ان کو حکم دے دیا کہ اس پہ مقدمات قائم کرو، صرف اس بات کے کہ اس نے اسمبلی کیوں توڑی۔ اس کا آئینی رائٹ تھا، اس نے آئینی، اس کو حق حاصل ہے۔ تم نے عمران خان سے کیوں پوچھا اور اس سے پوچھ کے یہ اسمبلی کیوں توڑی؟ نئے قانون، نئی سزائیں تجویز ہو رہی ہے اس دور میں۔ آئین، اس کا مطلب آئین کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو صرف اس بات کی، ابھی کل اس کو گرفتار کیا صرف اس میں سرکار کی اس میں مداخلت کی، اس پہ اس کو جو فیصل آباد کے ہیں حماد اظہر، دوسرے کون سے فاروق حبیب، ان کو بھی اریسٹ کر لیا۔ کتنے گرفتار کریں گے؟ ان کے پاس تو جگہ بھی نہیں ہے جیلوں میں، اکثر ان کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، جیلوں میں بھریں گے کتنے، لاکھوں آدمی بھریں گے، سب تیار ہیں جیل میں جانے کے لیے۔ کب تک اتنا ظلم ڈھاؤ کہ جتنا برداشت کر لو؟ ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ صرف یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہماری پاک افواج، ہمارے نئے آرمی چیف، ہماری فوج تو ہمیشہ عوام کے شانہ بشانہ ہوتی تھی، وہ اس چور اور کرپٹ گورنمنٹ کے ساتھ کیسے کھڑی ہو گئی جا کے؟ ان کی پیچھے ان کا ہاتھ ہے تو یہ گورنمنٹ اتنے کام کر رہی ہے، ورنہ یہ کب کی دھڑام سے گر چکی ہوتی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے، ظاہر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کے ادارے جو بھی ہیں،
سب کا یعنی توقیر اداروں کی ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کو اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، یہ سب ان حرکتوں سے اس گورنمنٹ کی، یہ سب کچھ نزلہ اسٹیبلشمنٹ پہ، فوج پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ تو چاہتے یہی ہیں، ان کے شروع دن سے یہی نظریہ ہے۔ آج نواز شریف جو آنے کی پر تول رہا ہے، کہہ رہے ہیں مجھے کلیئر گراؤنڈ دو، میرے مقدمات واپس کرو، میں جیل نہیں جاؤں گا، میں آتے ہی الیکشن لڑوں گا۔ اس کو کون لا رہا ہے؟ کس نے اس کو سگنل دیا ہے آنے کا؟ یہ سارے ہمارے مقتدر ادارے ہیں سارے، جو اس کو ظاہر ہے ان سب کو ایک ایک کر کے واپس ان کو لا کے اور ان کو مسلط کر کے، ان کو بجائے اس کے کہ ان کو سزائیں دلواتے، ان کو چوک چراہوں پہ پھانسیاں دلواتے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو پسند آنے کی شکل میں آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔